بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے کی آج 5 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا چاند نظر آتے ہی اہل اسلام، اہل ایمان کے دلوں میں آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر مومن، ہر مسلم اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار کرنا بھی چاہیے۔ اس محبت کے اظہار میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، کوئی تو جھنڈا لگانا شروع کرتا ہے، کوئی چراغاں کرنا شروع کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں محفل میلاد کا پروگرام رکھتا ہے، کوئی اپنی مسجد کے اندر محفل میلاد کا پروگرام رکھتا ہے۔ الغرض یہ کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک صاحب ایمان اپنے انداز میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے، اور آقا کی آمد پر خوشی کسے نہیں ہوگی؟ کون خوشی نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، جو آقا سے محبت کرتا ہے، اس کو تو یقیناً میرے آقا سے محبت ہے، اور وہ محبت کا اظہار بھی کرے گا اور میرے آقا کی ولادت پہ خوشی بھی کرے گا۔ البتہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا میرے آقا کی اس ماہ مبارک میں صرف ولادت ہے، یا ولادت کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے؟ اب وہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، اس پوری زندگی کے اندر اہم کام میرے آقا کی زندگی کے کیا ہیں؟ ہمیں جب تک وہ اہم مناصب، اہم کام، اہم واقعات ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، تب تک ہمیں یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ ماہ ربیع الاول میں خوشی کس طرح کرنی ہے اور خوشی کرنے کا مقام کیا ہے۔ اب دیکھیں، تو ہر ایک آدمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مقصود کائنات ہیں۔ آپ کے یا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ہم اس کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے بھی، خوشی کرنے کا حکم شریعت بھی دے رہی ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو خوشی کرنے کا حکم شریعت کی طرف سے کیا ہے جی؟ عقیقہ کرو، 2 بکرے ذبح کرو، چھوٹا موٹا خرچہ نہیں ہے، 2 بکرے ذبح کرو، بکرے ذبح کر کے گوشت رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غرباء میں تقسیم کرو۔ یہ خوشی کرنے کا ایک انداز بتایا ہے۔ بچہ 7 دن کا ہو جائے، اس کے سر سے بال اتارو، بال کے برابر چاندی جو وزن کے برابر بنتی ہے اس کو صدقہ کرو، اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرو۔ بچے کا اچھا سا نام رکھو۔ یہ عام بچے کی پیدائش پر خوشی کے معاملات شریعت ہمیں بتا رہی ہے، تو پیغمبر کی پیدائش پہ ہم خوشی کیوں نہ کریں؟ خوشی تو ہوگی، البتہ خوشی کا طریقہ ایک شریعت نے بتایا ہے، وہ کرنا کیسے ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل زندگی کے اندر بڑے بڑے مناصب، بڑے بڑے واقعات ہیں کیا کیا۔ آپ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میرے آقا کے 4 بڑے کام، 4 بڑے منصب، 4 بڑے اہم ایسے شعبے زندگی کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی بات، وہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آقا کی آمد کا مہینہ یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ یقیناً اس پہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے، خوشی ہونی بھی چاہیے۔ دوسرا کام،
میرے آقا کی ولادت کے بعد سے لے کر 40 سال کا عرصہ میرے آقا اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے قریب، محلے کے قریب رہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا 40 سال کا عرصہ ولادت کے بعد کا ایسا ہے جس ٹوٹل زندگی میں میرے آقا کا ایک بھی مخالف نہیں ہے۔ پورا معاشرہ میرے آقا سے خوش، آقا کی زندگی سے خوش، آقا کی باتوں سے خوش، آقا کے کاروبار کرنے سے خوش، آقا کے معاشرت کے طریقے سے خوش، آقا کی زندگی آقا کی زندگی جو بھی شعبے ہیں، ہر ایک بندہ آقا سے خوش بھی ہے، آپ کو صادق بھی کہتا ہے، آپ کو امین بھی کہتا ہے، آپ کو سچا بھی کہتا ہے، آپ کو امانت دار بھی کہتا ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہے، آپ کو اچھے اخلاق والا بھی کہتا ہے۔ حسن صورت، حسن سیرت، یہ دونوں چیزیں میرے آقا کے ساتھ مختص ہیں۔ ہر ایک بندہ تسلیم کرتا ہے آقا اونچے اخلاق والے ہیں۔ 40 سال کے بعد پھر دوبارہ یہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آتا تو ہر سال ہے، میں ذکر کر رہا ہوں میرے آقا کو یہ اسی مہینے میں دوسرا ایک اہم منصب ملتا ہے۔ 40 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آقا کی آمد ہوتی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، خوشیاں کرنے والوں نے خوشیاں کی ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن 40 سال کے بعد میرے آقا کے سر کے اوپر تاج نبوت رکھا جاتا ہے۔ ولادت کے بعد دوسری اہم چیز جو میرے آقا کے ساتھ ہوئی، آقا کو ملی، وہ آقا کی رسالت ہے۔ رسالت کے ملنے کا مہینہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملنے سے پہلے والی 40 سالہ زندگی میں خدا کی قسم ایک بھی مخالف نہیں ہے، ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ سے ناراض ہو، ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی کسی صفت کے اوپر اپنی زبان کھول سکتا ہے۔ ہر ایک شخص خوش ہے۔ 40 سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے آقا کے سر کے اوپر تاج نبوت رکھا جاتا ہے، میرے آقا کو رسالت ملتی ہے۔ میرے آقا رسالت کا پیغام لے کر جب کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، تاج نبوت سر پہ ہے، پیغام رسالت لے کر پہلی مرتبہ نکلے، کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، پہلی مرتبہ، پہلا مقام، پہلی مجلس ہے۔ آقا فرماتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو میں نے تمہارے اندر تاج نبوت لینے سے پہلے 40 سال کا عرصہ ولادت کے بعد گزارا، بتاؤ مجھ پر اعتماد کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ سب نے کہا اعتماد کرتے ہیں۔ آقا نے کہا مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سب نے کہا سچا مانتے ہیں۔ آقا نے کہا میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب نے کہا تسلیم کریں گے۔ آقا نے کہا میری ذات کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، آقا نے کہا میرے کردار پہ کوئی اشکال نہیں ہے، آقا نے کہا میری بات پہ کوئی اشکال کسی کو بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتا ہے پھر مان لو نا، میں کہہ رہا ہوں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میرے سر کے اوپر میرے اللہ نے تاج ختم نبوت رکھ دیا اور میں پیغام لے کر آ گیا۔ اس ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، رب کعبہ کی قسم اس کو وحدہ لا شریک تم مانو، کامیابیاں میرا رب تمہیں عطا کر دے گا۔ 40 سال گزرے ولادت کے بعد، خوشیاں بھی ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے سگے چچا ابو لہب ابو جہل نے خوشی بھی کی، آ کے بتایا گیا نا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا، اشارے سے کہا، جس لونڈی نے آ کے بتایا، کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ خوشی کی ہے، لیکن پھر وہی چچا ہے، 40 سال کے بعد ہے، وہی ربیع الاول ہے، وہی پیغمبر ہے جس کی پیدائش پر خوشی کی گئی تھی۔ جب اسی پیغمبر کے سر کے اوپر تاج نبوت رکھا گیا، پھر پیغمبر کی رسالت کے خلاف سب سے پہلے زبان درازی بھی اسی چچا نے کی ہے، اور میرے رب نے دفاع بھی کر کے دکھایا، دفاع کر کے بتایا قرآن پاک میں، پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اے پیغمبر، جس شخص نے، جس چچا نے آپ کی شان میں جن الفاظ میں گستاخی کی، میں رب آپ کا دفاع انہی الفاظ میں کر کے دکھا دوں گا۔ آپ اندازہ کریں، آپ علیہ السلام کی ولادت خوشی کا مقام ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی رسالت آزمائش ہے۔ رسالت یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا، پوری امت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈال دی گئی۔ میں عرض کروں، ولادت کے بعد خوشیاں ہوئی، 40 سال کے عرصے میں پیغمبر کا مخالف کوئی نہیں، اور رسالت ملنے کے بعد
سب سے پہلے آپ کا مخالف آپ کا چچا بنا رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گلی میں چلتے ہوئے کوڑا کرکٹ ڈالا گیا رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم جسم سے خون مبارک نکالا گیا رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون میں رنگین ہوئے رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو اونٹ سے حاملہ صورت کے اندر گرایا گیا رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاب ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہونا پڑا رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بدن سے خون نکالا گیا رسالت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا رسالت کی وجہ سے۔ آپ کے صحابی خبیب کے بدن سے خون اور چربی نکال کر آگ کے انگاروں کو بجھایا گیا رسالت کی وجہ سے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ پیغمبر جسے ولادت کے بعد 40 سال کے عرصے میں صادق کہا گیا، صادق کے بعد امین کہا گیا، سچا کہا گیا، امانت دار کہا گیا، اسی پیغمبر کو پھر شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور اس کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تو صرف اور صرف رسالت کے پیغام کی وجہ سے۔ معلوم ہوا نا کہ میرے آقا کو ولادت ملتی ہے ربیع الاول میں۔ ہم نے خوشی کی، کرنی بھی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن رسالت بھی تو میرے پیغمبر کو ربیع الاول میں ملتی ہے، اور یہ اتنی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ رسالت کی وجہ سے پیغمبر کو ہو رہی ہیں۔ تکالیف پیغمبر کو رسالت کی وجہ سے آئی ہے، وہ رسالت بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ملتی ہے۔ تیسرا بڑا اہم کام، میرے آقا کو رسالت کے معاملات پر جب تکالیف بڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ نے، خدا کی قسم آپ سیرت رسول اٹھا کے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں میرے آقا نے یا میرے آقا کے صحابہ نے دفاع میں اپنا ہاتھ اٹھایا ہو۔ دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں کھولی، تپتی ریت کے اوپر لیٹتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مارا جاتا رہا، تکالیف ہوتی رہی، صحابہ آ کر پیغمبر کو بتاتے رہے، آقا آج فلاں کو اتنا مارا گیا، آقا فلاں کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کیا گیا، آقا کریں تو کیا کریں؟ پیغمبر خاموش ہیں، میرے اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب معاملہ زیادہ بڑھتا ہے، میرا اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے، اے میرے پیغمبر اب مکہ میں رہنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زندگی کا تیسرا بڑا اہم کام ہونے جا رہا ہے۔ پیغمبر کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ بتا دیجئے نا کہ کیا کروں، میرے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اب ان کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی، یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ میرا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا آخری پیغمبر ان کے اندر رہے۔ ربا حکم کیجئے نا کیا کروں؟ میرا رب کہتا ہے اب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیے۔ ولادت ربیع الاول میں، رسالت ربیع الاول میں، اور تیسرا بڑا کام میرے آقا کا ہجرت والا ہو رہا ہے۔ یہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے اس جگہ کو چھوڑنا جہاں بندہ پیدا ہوا، پلا بڑھا، نام بنا، مقام بنا، سب رشتہ دار وہیں پر، خاندان وہیں پر، اس کو چھوڑ کے چلے جانا ایسے علاقے میں جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز لکھا ہے، آقا جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکہ سے نکلنے لگ رہے تھے، بار بار مڑ مڑ کر کعبہ کی جانب دیکھتے تھے۔ بالآخر میرے پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز، میرے آقا ٹھہر گئے، کعبے کی جانب محبت سے دیکھتے ہیں، میرے آقا کی آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، اور میرے آقا آنسو بہاتے ہوئے کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، اے کعبہ تجھ سے جدا ہونے کو دل تو نہیں کرتا، اے مکہ تجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے باشندے یہ ظالم لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ ذرا چشمے تصور میں ڈوب کے دیکھیں، یہ جملہ کتنے درد کے اندر اور کتنی تڑپ کے ساتھ پیغمبر نے بولا ہوگا، کعبہ جدا تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ولادت خوشی ہے لیکن رسالت آزمائش ہے، ولادت خوشی ہے لیکن میرے آقا کی ہجرت خوشی نہیں، یہ آقا کی ہجرت آزمائش ہے، اور میرے یہ آقا کو ہجرت کا مقام ملتا ہے
ہجرت کا حکم بھی ملتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں نے گزشتہ مہینے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ وہی رسالت ہے یہ وہی ہجرت ہے جس کو کرنے کے لیے رات کی تاریکی کے اندر میرے پیغمبر ابو بکر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ یہ وہی ہجرت ہے نا جس کے لیے میرے پیغمبر کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق نکلتے ہیں، جس ہجرت کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پر میرے پیغمبر کو اٹھایا تھا۔ یہ وہی ہجرت ہے نا جب میرے آقا پیغمبر میرے آقا جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں موجود تھے، صدیق کی بیٹی حضرت اسماء نے اپنے چہرے کے اوپر ابو لہب ابو جہل کا تھپڑ برداشت کیا تھا تو میرے آقا کی اسی ہجرت کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ ہجرت بھی کوئی خوشی کا مقام نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، آزمائش، تکلیف اور پریشانی کا باعث۔ بات تفصیل سے ہے، آقا جب مدینے کے اندر گئے تو میرے آقا کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا۔ ہر ایک نے کہا ہمارے پاس آ جائیں، لیکن آقا نے فرمایا نہیں، میں جس اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوں، جس طرف یہ اونٹنی جائے گی میں محمد، جہاں پر یہ رکے گی، جس جگہ پر یہ میری اونٹنی رکے گی، مجھ محمد کا مقام اسی جگہ پر ہوگا۔ بہرحال میں وہ نہیں ذکر کر رہا، فی الحال انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ میں بتا یہ رہا ہوں میرے آقا کا تیسرا بڑا کام وہ ہجرت بھی آزمائش ہے جو میرے آقا کو اسی ماہ مبارک کے اندر کرنی پڑی ہے۔ آخری بات جو میرے آقا کا چوتھا مقام، چوتھی اہم چیز جو میرے آقا کے ساتھ ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہونی ہے، وہ ہے میرے آقا کی رحلت مبارک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ رحلت یہ بھی میرے آقا کی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ رحلت دنیا کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، یہ رحلت کا مقام بڑا اہم مقام تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں میری امت کے اوپر 3 بڑے صدمے آئیں گے، 3 بڑے صدمے، ایسے صدمات کہ جن کو امت پر برداشت نہیں کر سکے گی۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا بڑا صدمہ جو میری امت پر ہوگا وہ میری وفات کا ہوگا، میرے انتقال کا ہوگا، میری رحلت کا ہوگا۔ یہ ایسا صدمہ جو امت برداشت نہیں کر سکے گی۔ آؤ نا میں تمہیں لے چلتا ہوں مدینہ کی سرزمین میں، اپنے آقا کے وہ آخری لمحات ذرا دکھاتا ہوں، خدا کی قسم ایمان کے اندر ڈوب کے ذرا چشمے تصور میں تصور تو کیجئے۔ مدینہ کی سرزمین کے اوپر جب میرے آقا کے لیے جس وقت رحلت کی بات ہوتی ہے، میرے آقا کے انتقال کی خبر مدینہ کے اندر پھیل جاتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں قد اظلم المدینہ، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے مدینہ کے اندر تاریکی پھیل چکی، اجالا ختم ہو گیا، روشنی تو نظر نہیں آ رہی تھی، بچے بوڑھے جوان ہر ایک پریشانی کے عالم میں تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے دوستو ذرا تصور تو کیجئے، ہمارے گھر کے اندر ہمارا بھائی فوت ہو جائے، ہماری ماں فوت ہو جائے، ہمارا باپ فوت ہو جائے تو ہمارے ہوش خطا ہو جاتے ہیں۔ ان صحابہ کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ پیغمبر سے محبت کی ہے۔ میرے دوستو لکھنے والوں نے لکھا نا، جناب عمر بن خطاب تو غصے کے اندر آ کر اپنی تلوار میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا، قسم اٹھا کے کہا تھا، اللہ کی قسم اگر کسی نے یہ کہہ دیا عمر کے سامنے، عمر کے پیغمبر کو یہ کہہ دیا کہ وفات پا گئے، خدا کی قسم عمر کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ غصہ اتنا تھا، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے نبی کا ایک صحابی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا، کسی نے وہاں پر جا کر بتایا تو جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ شہر کے اندر پیغمبر دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا وہ صحابی جنگل کے اندر سے دیوانہ وار بھاگتا ہوا آتا ہے، نہیں پتا بکریاں کہاں پر ہے، نہیں پتا ریوڑ کہاں پر ہے، نہیں پتا مال کس جگہ پر ہے، دیوانہ وار بھاگتا ہوا آتا ہے۔ مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے رک جاتا ہے، قدم روک لیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، کھڑے ہو کر اپنی یوں 2 انگلیاں لے کر اپنی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ربا آج سے پہلے میں مدینے میں جاتا تھا، مدینہ کے اندر داخل ہونے کے بعد میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے پیارے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، اللہ آج میرے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے، جب پیغمبر دنیا میں نہیں میری ان آنکھوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کی بینائی بھی لے لے، اللہ میں نابینا بن کے رہ سکتا ہوں لیکن اپنی ان آنکھوں سے کسی اور کی زیارت نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم اس صحابی نے جب اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو نیچے کیا تھا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ میرے آقا کی وفات کا عالم تھا جو صحابہ برداشت نہیں کر سکے۔
آقا فرماتے ہیں میری یہ وفات کا صدمہ میری امت سے برداشت نہیں ہوگا، اور یہ وفات ہوئی کس مہینے میں؟ اسی ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتائیں کہ مہینہ ایک ہی ہو اور اسی مہینے کے اندر ایک خوشی کی بات ہو اور 3 مقام ایسے ہوں جن میں خوشی نہ ہو، تو مجھے بتائیے خوشی کرنا بنتا ہے یا ٹھہر جانا بنتا ہے؟ بولیے جی۔ نبی کی ولادت خوشی ہے، کرنی چاہیے۔ آقا کی ولادت خوشی ہے، کرنی چاہیے۔ اور خوشی کیوں نہ کریں؟ صاحب ایمان کی محبت کا مرکز میرا پیغمبر، ہمارے ایمان کی جلا میرا پیغمبر، ہمارے ایمان کا نور میرا پیغمبر، ہمارا وجود پیغمبر کی بنیاد سے۔ وہ شاعر نے کہا نا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ لیکن ایمان والوں ذرا سوچ کے بتانا، پیغمبر کی ولادت خوشی کا موقع، رسالت خوشی نہیں ہے۔ پیغمبر کی ولادت خوشی کا موقع، پیغمبر کی ہجرت خوشی نہیں ہے۔ پیغمبر کی ولادت خوشی کا موقع، پیغمبر کی رحلت خوشی نہیں ہے۔ ولادت خوشی ہے، رسالت آزمائش ہے۔ ولادت خوشی ہے، ہجرت آزمائش ہے۔ ولادت خوشی ہے، پیغمبر کا انتقال امت کے لیے آزمائش ہے۔ کیسی عقل مندی کی بات ہوگی ہم ایک خوشی کے موقع پر ڈھول بھی بجائے، ہم جھنڈیاں بھی لگائے، ہم لائٹنگ بھی کریں، کام وہ کرے جو شریعت کے مطابق نہیں، کام وہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اگر خوشی کرنی بھی ہے تو اس انداز سے کرنا جس انداز کو میرے پیغمبر نے بتایا، جو کام میرے پیغمبر نے بتایا، جو طریقہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ آنا ذرا دیکھتے ہیں، آقا آپ بتا دیجئے، پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں، پیغمبر کے فرمان سے پوچھ لیتے ہیں، آقا آپ کی ولادت ہوئی، خوشی کرنی چاہیے تھی، کیسے کریں؟ کیا رسالت منا کے، کیا ہجرت منا کے، کیا رحلت منا کے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، رسالت منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ ہجرت منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ رحلت منانے کی چیز نہیں، بلکہ میری سنتوں اور میری زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی چیز ہے۔ جس نے میری زندگی، میرے اقوال، میرے افعال، میری سنتیں، میرے احکام، میرے رب کے احکام اور میرے طریقے کو زندگی میں اپنا لیا، سمجھ لو کہ اس نے میرے ولادت کے آنے کی خوشی کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔